یاد رکھیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر احادیث صحیحہ موجود ہیں، ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کلام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کی احادیث موجود ہیں، لیکن عملاً وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب صرف رفع الیدین کی نہیں، کئی ایسی احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں جو سند کے اعتبار سے تو صحیح ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہ صرف بخاری اور مسلم کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں کہ جو تلاوت بھی کی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، لیکن عملاً وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ جب قرآن مجید، فرقان مجید کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے منسوخ ہو سکتی ہیں، تو کیا بخاری اور مسلم کے اندر آنے والی احادیث وہ عملاً منسوخ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہی دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر رفع الیدین کی جو احادیث پاک ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ منسوخ ہو چکی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آخری ایام میں رفع الیدین کیا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام آخری دم تک رفع الیدین کرتے رہے، بلکہ نبی علیہ السلام سے آخر میں رفع الیدین منسوخ ہونا یہ بالکل کئی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر کئی احادیث بطور شواہد موجود ہیں۔